ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حاجی صاحب بھی موجود ہیں، اور خوبصورت محفل یہاں پہ سجی ہوئی ہے آپ کے لیے۔ ایک کالر تھے ہمارے ساتھ پاس بریک پہ جانے سے پہلے، ثاقب صاحب، ان کی وائف کا انہوں نے ایک پرابلم پوچھا تھا، تو میں چاہوں گی آپ اس کا جواب دیجیے مولانا صاحب۔ میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ شیریں صاحبہ کے درد سر کے حوالے سے کہ پہلی بات تو اس کا میڈیکل چیک اپ ان کو اچھی طرح کروا لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بسا اوقات اثرات بد کا بھی اشارہ ہوتا ہے، تو اگر اثرات بد ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز مغرب 20 مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے انہیں دم کریں تقریباً 21 دن تک، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ درد سر سے ان کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص، 20 مرتبہ سورہ والناس اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص 21 دن تک پڑھیں گے مغرب کی نماز کے فوراً بعد، تو انشاءاللہ تعالی ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک سوال ہوا تھا کہ جناب یہ نابالغ بچوں کے روزہ رکھنے کے حوالے سے مائیں جو ہیں وہ اپنے مامتا کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کہ نہیں بھئی آدھے دن کا روزہ رکھ لیں، یا یہ کہ روزہ کمزور ہے، اسکول بھی جانا ہے، ٹیوشن بھی اس جانا ہے۔ حوالے سے میں بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور و معروف روایت کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک منادی یعنی ندا کرنے والے کو، اعلان کرنے والے کو بھیجا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ میں یہ اعلان کر دو کہ بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، کیونکہ جب بچوں میں بچپن سے روزہ رکھنے کا ایک شوق ہوگا، ایک عادت ہوگی، تو یہی عادت بعد میں جا کر کے ان کے لیے عبادت بن جائے گی۔ جب تک ہم اپنے بچوں میں یہ شوق، یہ عادت اور یہ سوچ اور یہ فکر بچپن سے پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ اور اسی حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ کشائی کے اوپر روزے کو روک کے رکھتے ہیں کہ روزہ کشائی ہوگی تو پھر روزہ ہوگا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزہ کشائی ہوگی تو روزہ رکھنا فرض ہوگا، بلکہ روزہ رکھنا جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ 14 سال کی عمر کے اندر روزہ کشائی کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں رسم کے طور پہ یا بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی خوشی کو بڑھانے کے لیے، جس طرح ہم بہت ساری سالگرہ کرتے ہیں وغیرہ، تو روزہ کشائی بھی کر لینی چاہیے بچے کی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اگر نہیں بھی ہو تو روزہ فرض ہے، وہ بہرحال اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے، روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں پروگرام کیونکہ اختتام کی طرف ہے ہمارے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ رمضان کے حوالے سے کوئی بھی ایک کتاب اس کو پہلے پڑھ لیں رمضان آنے سے پہلے کہ جس میں رمضان کے فضائل بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، رمضان گزارنے کا طریقہ، آقا کی سیرت مبارکہ، تراویح کے مسائل وغیرہ سارے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ پڑھ لیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے علماء کرام سے رابطہ کر کے اس کو سمجھ لیں، بہت بہتر رہے گا، انشاءاللہ رمضان بہتر گزرے۔ بے شک، اور وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بہت کم ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اب جو وقت ہے وہ حاجی صاحب کا ہو اور یہ جو ہے ہمارے لیے کلام پیش کریں۔ اس سے پہلے مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت سارے ایسے سوال تھے جو رہ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس طرح کی اور پروگرامز آپ کے لیے ضرور کریں گے، اور تمام مسلمانوں کو، وہ دنیا میں جہاں بھی جس بھی خطے میں بستے ہیں، تمام مسلمانوں کی جانب سے پیش گوئی مبارکباد، رمضان کی اچھے سے گزاریں۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آنے والا رمضان جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ اور اب حاجی صاحب آپ کیا کلام ہمارے لیے پیش کریں، اور اس کے بارے میں کوئی خوبصورت کلام آپ کیا پڑھیں گے؟ میں ابھی وقفے میں بات ہو رہی تھی تو میں نے تو یہ کلام سوچا تھا ابھی، تو اس سے پہلے ہی مدنی صاحب اور ہاشمی صاحب کی زبان سے بیک وقت ایک فرمائشی کلام کے لیے کہا گیا۔ بالکل بالکل، وہ میں چاہ بھی رہا تھا کہ میں وہی کلام سناؤں، تو یہ کلام پی نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ میں لکھا ہے، اور جنہیں حاضری کی سعادت ہوئی ہے وہ اس سے بڑے محظوظ ہوں گے، تو وہ ان کا ایک کلام میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا ورفعنا لک ذکرک کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں،
لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے اللہ اللہ مدینے میں یہ جلووں کی پوار اللہ اللہ مدینے میں یہ جلووں کی پوار بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے اور مدینہ پاک کے ادب کا عالم دیکھیں پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ایک جھلک آج دکھا یا رسول اللہ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے اور بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے اور محبت والے کیا کہتے ہیں کہ بوسائے در سے ہمیں روک نہ تو اے دربان بوسائے در سے ہمیں